الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرك بالقرآن فإنه خرج منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اس رب ذوالجلال نے ہمیں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں مبارک کلام سننے اور سنانے، سمجھنے اور سمجھانے، پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. یہ سعادت اللہ کے طرف سے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ نے روزانہ موقع عنایت فرما رہا ہے، اور اس سنہری گھڑیوں کی آخری لڑیاں چل رہی ہیں. دیکھتے دیکھتے کل کا ایک دن رہ گیا، پرسوں کا دن ختم قرآن ہے، اور ہم میں سے ہر ایک ختم کے دن دعاؤں کی امید میں رہتے ہیں. پروردگار عالم ختم قرآن کے اس پر نور موقع پر، پر سعادت موقع پر جو بھی دامن پھیلا کر پروردگار سے مانگے گا، اللہ ضرور اپنے کلام پاک کی برکت سے اس کی مانگ پورے کرے گا. یہ امید ہر کس و ناکس اپنے دل میں بسائے رہتا ہے، اور یہ امید ہونی بھی چاہیے ہر ایک کے اندر کہ اللہ ضرور عطا کرے گا. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے یقین اور ان کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ. پروردگار سے جس وقت تم مانگو، اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اس رب ذوالجلال ضرور ہمیں عطا کرے گا. محترم بھائیوں، عزیز خواتین، قرآن پاک کی صورتیں جب جب ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ایک ایک صورت، سورہ رحمان ہو، واقعہ ہو، تغابن ہو، کہف ہو، سورہ بقرہ ہو، جب ہمارے سامنے ایسی عظیم صورتوں کی تلاوت ہوتی ہے تو جی تو یوں چاہتا ہے کہ ہر ایک صورت کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، لیکن وقت کا دامن اتنا تنگ ہے، ہم لوگ ان تمام پھولوں کی کلیوں کو مختصر وقت میں مختلف اقسام کے تمام پھولوں کو چن کر مالی کی اجازت کے ساتھ ہم اپنے سعادت کے بقدر لے کر باہر نکلنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سب کے سامنے مختصراً تمام صورتوں کی عظمت، تمام صورتوں کا مقام، تمام صورتوں کے اجمالی طور پر اس کی حیثیت اور اس کا اللہ کے نزدیک کتنی بابرکت اور طاقت ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ مختصر سی روشنی ڈال دی جائے. چنانچہ ابھی کچھ باتیں بتا دی جائیں گی اور کل دروس میں انشاءاللہ کچھ باتیں بتائی جائیں گی. آپ حضرات کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اے لوگو قرآن پاک سے برکت حاصل کرو، فَإِنَّهُ نَزَلَ مِنْهُ، اس لیے کہ کلام اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے. جو بھی کلام ہے وہ اللہ سے نکلا ہوا ہے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی ذات سے اس کلام کو اتارا اور خود پڑھا.
خود پڑھا، اللہ نے خود پڑھا۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ حضرات اگر اس بات کو غور کریں گے تو غور کرنے پر آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا آسمانی صحیفے ہوں، کسی بھی کتاب کو اللہ نے پڑھا نہیں بلکہ اس کا حکم دیا۔ براہ راست اللہ نے کہہ دیا خذ الکتاب، کتاب ریڈی میڈ ہے، لو پکڑو۔ داؤد علیہ السلام کی کتاب دے دی گئی، زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل دے دی گئی، لیکن اللہ نے ذرا ذرا پڑھ پڑھ کر اگر کسی کتاب کو سنایا ہے تو وہ صرف کلام اللہ ہے۔ اللہ کا کلام صرف و صرف وہ جس کو ہم کہتے ہیں اللہ کا کلام۔ آپ خود اس جملے پر غور کیجئے، تورات کو اللہ کا کلام نہیں کہا جاتا بلکہ کتاب اللہ کہتی۔ کتاب کے معنی مکتوبہ، یعنی روٹڈ، اللہ کے طرف سے وہ کتاب لکھی گئی ہے، تو اس کتاب کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کتاب لکھی گئی ہے۔ تو اس کتاب لکھائی چھپی چھپائی حضرت موسیٰ کو دے دی گئی، حضرت عیسیٰ کو دے دی گئی، حضرت داؤد کو دے دی گئی، اور دیگر جتنے صحیفے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہوں یا آدم علیہ السلام کے صحیفے ہوں، سب ریڈی میڈ دے دیے گئے۔ اگر اللہ نے کسی کو پڑھا ہے تو وہ صرف اللہ کا کلام ہے، جس کا لفظ اللہ اکبر، عجیب بات، غنہ بھی من جانب اللہ ہے، مد بھی من جانب اللہ ہے، اخفا بھی من جانب اللہ ہے، ادغام بھی من جانب اللہ ہے، امالہ بھی من جانب اللہ ہے، قرآن کی سات قراتیں من جانب اللہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں، خود نبی علیہ السلام کی بھی جو بھی باتیں ہیں وہ سب ارشاد خداوندی تو ہیں۔ وما ينطق عن الهوى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ اکبر، پروردگار کا یہ عجیب و غریب مناظرہ ہے کفار و مشرکین کے الزام کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا، او نجومیوں، اسی نجم کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، میرے یار کے سلسلے میں تمہارے اتنی ایسی باتیں کہ وہ گمراہ ہو گئے، ایسا ہو گئے، ویسا ہو گئے، یوں ہو گئے، تو ہو گئے۔ وہ نجمی، اللہ نے قسم کھائی سورہ نجم میں، اور پھر قسم کھا کر کہا ما ضل صاحبکم وما غوا، نہیں، تمہارے جو ساتھی ہیں، تمہارے جو نبی ہیں، تمہارے جو امیر ہیں، تمہارے جو رہبر ہیں، تمہارے جو اس وقت کے پیشوا ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ضل، وہ گمراہ نہیں ہوئے۔ تم لوگ کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسے ہی لوگ بکنے والے تو بکتے نا بھائی، مختلف قسم کے بکتے رہتے ہیں۔ دیکھو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، کبھی بھی زبان کو کسی کے سلسلے میں غلط استعمال مت کرو، اللہ سے توبہ کرو۔ اگر اللہ نہ کرے ہم نے کسی کے سلسلے میں جانے بغیر خالی دشمنی، نفرت، عداوت، حقارت، منہ میں جو آیا بکرا، اس زبان سے موت کے وقت کلمہ نہیں نکلے گا۔ یہ لکھ کر رکھ لینا اس بات کو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ لوگ یوں سمجھتے ہیں منہ میں جو آیا بکتے چلو، اور لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اس کے ذریعے سے بہت عزت کی سیڑھیوں پر پہنچ چڑھ رہے ہیں، حالانکہ تو اللہ کے نزدیک پلیت سے بھی بدتر ہوتا چلا گیا، انتہائی گندا ہوتا جا رہا ہے، گندگی سے بھی گندا۔ اللہ کے نزدیک تیری کوئی حیثیت نہیں۔ زبان، سرکار نے کیوں فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یوں ہی کہہ دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی لوگ کیا سمجھتے ہیں، بیٹھے جو چاہے وہ بولو، جو چاہے کستے رہو،
جو چاہے بولتے رہو اور اللہ کی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھتے رہو، کہ اللہ یوں ہی دیتا رہے گا سرٹیفکیٹ، لو بھائی لو بھائی، منہ میں جو آیا بکتے رہو، تو ولی اللہ نہیں۔ اسی لیے تو کہا حضرت بلال نے، اگر امیروں کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی، ہم جیسے غریبوں کی ہدایت کون دیتا؟ اللہ نے ہدایت اپنے ذمے رکھی ہے، جنت اپنے ذمے رکھی ہے، مغفرت اپنے ذمے رکھی ہیں، عدالت اپنے ذمے رکھی ہیں، فیصلے اپنے ذمے رکھی ہیں، رفع درجات اپنے ذمے رکھی ہیں۔ جو کچھ بھی ہے وہ کس نے رکھا؟ ارے کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان۔ ہر خطیب جب خطبہ ختم کرتا ہے آخری جو آیت پڑھتا ہے وہ یہی پڑھتا ہے، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوا یستجب لکم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ ارے یہی تو ہے آخری جملہ خطبے کا۔ مستورات کو تو سننے کا موقع نہیں ملتا، لیکن مرد حضرات تو سنتے رہتے نا بھائی، نہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، انصاف کا حکم دینے والا پروردگار کتنا انصاف کرے گا حشر کے میدان میں۔ تمہیں منہ میں آئے سکا بکتے رہو، دماغ میں آئے سکا سوچتے رہو، من میں آئے سکا کرتے رہو، جی میں آئے سکا جیتے رہو، اور اللہ کے یہاں مغفرت کی امید کے رکھتے رہو۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جیسے چاہیں ہم جیتے رہیں، جو چاہیں ہم بکتے رہیں، اور اللہ ہمیں معاف کرتا رہے۔ اسی لیے کہا گیا اللہ کا کلام جس زبان سے پڑھ رہے ہو، اگر اس زبان میں اس کلام کی لذت چاہیے تو اس زبان کو پاک رکھنا چاہیے۔ چپکے تو بھی سب کے زبانوں کو اللہ قبول نہیں کرتا تھا، کسی کے دل کو اللہ کلام اللہ کے لیے قبول کرتا ہے تو بہت سارے دلوں میں چنتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے بندو، حافظ صاحب، اب ہمارے یہاں تو حافظ صاحب بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے ہم لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہوتی۔ ہر شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ صاحب حافظ صاحب کو کوئی معمولی سارے، خالی حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ کون؟ لوگوں نے کہہ دیا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، عزیر اللہ کا بیٹا۔ کیوں؟ زبانی تورات پڑھ رہے ہیں۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے کیا فرمایا؟ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ کیوں؟ زبانی انجیل پڑھتے ہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آیت کو اپنی زبان سے سرکار پڑھتے رہے، اور اللہ نے اس تصور کو ختم کر دیا اسلام سے۔ تمہارا خیال کیا زبانی پڑھنے والا ابن اللہ ہے؟ اب میرا کلام قیامت تک کروڑوں حفاظ پڑھتے رہیں گے، اور یہ سب ظاہری اعتبار سے تمہارے دماغوں میں وہ مقام رکھتے ہیں جو مقام تم لوگ دے رہے ہو ان لوگوں کو۔ حالانکہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ سے نہ کوئی جنا ہے، نہ اللہ کسی سے جنم لیا ہے نا بھائی۔ لوگ ابن اللہ کہتے تھے صرف تورات یاد کرنے پر، تو دلوں کو اللہ یوں ہی قبول نہیں کر لیتا۔ جس حافظ سے ہم سن رہے ہیں قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ تو حضرت نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آج کل تو حافظ صاحب دم رہا تو حفظ کر کو دیکھو نا، حافظ صاحب کا تو کیا ہو دلیندر 10 سورے سے زیادہ حفظ کر لے کو، زندگی میں 11ویں سورت تو آئی نہیں،
10 سورے، 11ویں سورت کی توفیق نہیں ہوئی. یہاں سمجھ جاؤ تمہاری حیثیت کتنی اللہ کے نزدیک. میں یہ کہنا چاہتا ہوں قدر کرو، احترام کرو. نسلوں میں اللہ تعالیٰ حفاظ کا سلسلہ جاری و ساری کرے گا. ناقدری کرو گے تم نہیں، تمہارا خاندان، کوئی بھی قرآن پاک کا حافظ نہیں بن سکے گا. چیلنج کیوں ہے شیعوں سے؟ آج بھی شیعوں میں کوئی بھی مکمل حافظ نہیں، پکا حافظ نہیں. ارے بھائی چیلنج ہے نہیں ہے، بد دعا ہے مشائخ کا، بد دعا ہے صحابہ کی ان لوگوں کے ساتھ. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ مستحق ہو گئے سب کے سب اللہ کے غضب کے. جو ہم پڑھتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مغضوب علیہم میں شیعہ بھی ہیں. اور جو مغضوب علیہم ہو اور وہ حافظ ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا. چیلنج کیا لوگوں نے، ہم حافظ بنا کر رہیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے ایک حافظ کو لا کر کھڑا کر دیا. دنیا بھر کے لوگ جمع ہیں، کہا یہ حافظ ہے ہمارا، جو چاہے پوچھو یہ جواب دے گا. سنو بھائی، اب کیا ہوا؟ حافظ کو لا کو کھڑا کر دیے. اب اسے معمولی سوال پوچھا جا رہا ہے، زبان بند. اسے اسٹیج سے اتارا گیا، اتار کر پوچھا گیا تو حافظ ہے؟ کہا جی. پڑھے تو پڑھ رہا ہے. اسٹیج پر گیا تو زبان بند. پھر اسے استغفار کرا کہ سچ بتا کیا ماجرا ہے. کہنے لگا میں اہل سنت والجماعت ہوں، مجھے خرید کر لایا گیا ہے اور میں نے غداری کی. اہل سنت والجماعت، اللہ نے میرے زبان پر تالا ڈال دیا. یہ کوئی معجزہ یوں ہی معجزہ ہے، سادہ سیدھا معجزہ. لوگ یوں ہی سمجھ جاتے ہیں. اس لیے توبہ کرو، بیکار باتیں کرو، بیکار باتیں مت کرو. قرآن پاک اپنے مقام کامل و مکمل ہے. اس لیے تمام بچے نیت کرو، انشاءاللہ ہم سب حافظ بنیں گے. چھتری کام چھوڑیں گے. کیا بھائی؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چھتری کاماں، بڑے بڑے لوگوں کے بڑے بڑے چھتری کاماں ہے نا بھائی. جس کی جو جتنا اپنی زندگی میں تجربے کار ہے اتنا بڑا چھتری ہے. تو اپنے وہ چھتری کاماں پورے چھوڑ کو سب کے سب نیت کیا کرنا ہے؟ صاف دل والے بنو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، دنیا میں لے لے جانا ہے کیا؟ کئی کو دل کو کباڑ خانہ بناتی، کئی کو دل کو کباڑ خانہ. صاف دل، صاف نظر، صاف زبان، صاف اخلاق، صاف برتاؤ. دو رنگی چال اللہ کو پسند نہیں ہے. صاف بنو. جتنا صاف بنو گے اللہ کے یہاں صاف صاف پہنچو گے. سمجھے بھائی؟ جتنے گندے بنو گے اللہ کے اتنے پلید بن کر پہنچو گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا کلام جو نکلا ہے اللہ کی زبان سے، کلام اللہ جس کو ہم کہتے ہیں، ہر جملے میں برکت. تھانوی نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ و رحمۃ واسعہ کہ جب کوئی تم سے یوں کہے حضرت ذرا دم کرو حضرت، حالانکہ نا یلبڑ آدمی کیا بھی معلوم نہیں، لیکن سورہ فاتحہ یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، قل هو اللہ احد یاد ہے، کچھ بھی نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد ہے. وہ پڑھ کر دم کر دے گا، اللہ شفا دے دے گا. کیوں؟ تو تیری زبان پر تیری بات نے دم کیا. کس کی بات دم کیا؟ اور شفا دینے والی ذات کس کی؟ تو اس لیے حضرت تھانوی کہتے زبان پہ جو آیت جاری ہو وہ آیت پڑھ کر دم کر دو، شفا دینے والی ذات اللہ کی. مجھے کیا ابھی آتا نہیں بھائی، حضرت کے پاس جو کلام اللہ تو جس کی زبان سے نکلے کلام الملوک، ملوک الکلام. تمہاری زبان کی حیثیت نہیں ہے جی، لیکن تمہاری زبان سے جس ذات کا کلام نکلا ہے اس کا مقام کیا ہے، اس کے اندر کا نظام کیا ہے، اس کے اندر اللہ نے کیا خزانے چھپائے رکھے ہیں اور کیسے کیسے اللہ شفا دے دے گا. اس لیے ہم صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی
کتنے لوگ خالی بسم اللہ پہ ان کی مغفرت ہو گئی. ایک شرابی خالی بسم اللہ کی پرچی اٹھا کر اوپر رکھ دیا, پروردگار نے اس کے مغفرت فرما دیا. ایک اللہ کی بندی, شوہر کا انتقال ہوا, بچے کو جنم دی, بچے کو پالی پوسی, اسے قابل قدر بنائی, اور جب بچہ 3 سال کا 4 سال کا ہوا, جیسے کہ آج کل لوگوں میں پرسوں بھی فون آیا تھا, حضرت میرے بچے کے 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے ہونے والے ہیں, ان کی بولے کہتے حضرت سنت کہتے نا حضرت, کیا سنت کہتے نا حضرت, 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے کو قرآن پاک شروع کرنا سنت کہتے. ویسے لوگ پرسوں میں یہ سمجھا کہ بھئی عقیدہ ختم ہو گیا ہے, لیکن وہ عقیدہ ہے ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں. میں نے کہا ایسا سب خیر, میرا حال وہ بیچاری طے کر لی تھی اپنے افتتاح. بھئی ہم تو ایسے رسم والی جگہ پہ تو جا نہیں سکتے, لیکن اس نے بہت اصرار کیا تو ہم نے ایک استاد کو بھیج دیا, جاؤ بھی جا کر بسم اللہ خانی کرا کے آؤ, ورنہ ایرے غیرے کوئی آ کر کرائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, عموماً 3-4 سال پہلے جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں اللہ کا کلام, تو فرمایا جس وقت استاذ کے سامنے بٹھایا گیا, استاذ محترم نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, پروردگار کے عرش میں کوہرام. ایک بچہ اپنی تتلی زبان سے مجھے رحمان و رحیم کہیں اور میں اس کے باپ کو عذاب دوں. اللہ نے صرف حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر مجلس میں یہ واقعہ بیان کرتے تھے, اللہ نے صرف بسم اللہ پر اس کے باپ پر سے عذاب کو روک لیا, اور اس کی بشارت اللہ نے کئی لوگوں کو بتائی, صرف اس بچے کے بسم اللہ پر اللہ نے عذاب روک دیا. ہمیں لوگ سال ہو گیا اب تک بسم اللہ پڑھے کیا؟ اللہ بول کو قرآن اٹھا کو بیٹھے ہیں. ویسا ڈھکل پٹی کی زندگی, ڈھکل لے کو تھکا لے زندگی گزار لے جاری. چپ کے سامنے بڑے شوا مار لے پھرتے رہتی, بڑے قطب مینار سگا, اندر کیا بھی دم بھی نہیں درود بھی نہیں. ایسا سب ایکٹیاں کرنا چھوڑو. جتنے اس وقت حاضر ہوئے ہیں سب سنو, یہاں پر مدرسہ چلتا ہے. کیا چلتا ہے بھائی؟ مردوں کا بھی مدرسہ, عورتوں کا بھی مدرسہ. اور میں شروع کریا اس وقت مدرسے, نیچے کمرے میں تھا مدرسہ شروع کیا میں نے, اور 38 نوجوان میرے پاس پڑھتے تھے, بوڑھے بھی نوجوان بھی سب پڑھتے تھے. ابھی بھی پڑھانے کے لیے ہم تیار ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ ہم چھوڑ دیے. لیکن بیچارہ میرے پاس آخری چاند بھائی آخری دن سبق لیے, لینے والا حضرت دے اور ایک سبق دو. حضرت کیا حضرت اتنا کم سبق دے رہی. میں یہاں آ کر ایک لائن دیتا تھا, سو الف با تا سا جیم, بس جی بس سے جاؤ بس. کیا حضرت اتنا کم, اور ایک لائن دو, لین لیے سبق چاند بھائی. اسی دن ان کا آخری دن تھا. اللہ کے پیارے, مجھے یاد آیا, دیکھو اللہ کا نظام دیکھو بھائی. آخری سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن پاک دہرایا. فرمایا جبریل آئندہ سال ہو یا نہ ہو, چلو اور ایک دور کر لیتے ہیں. ہر سال سرکار کا ایک دور قرآن جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. جس سال سرکار کا وصال ہوا 2 مرتبہ حضور نے دور کرایا. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ دور. اور یہ وفات کے دن کتنے سبق لیے؟ 2 سبق. لیکن نیت تو حفظ کی تھی نا. صبح کا دن انشاءاللہ وہ بندہ کس کے ساتھ اٹھے گا؟ میں کہتا ہوں تمہیں لوگ ہمیں نیت کرو, انشاءاللہ ہمیں لوگ حافظ بنیں گے. نیت کریں گے کیا بھائی؟ نیت کردال کو کہاں بیٹھ جانا, دکان میں بیٹھ جانا. اس سے نیت کردال کو تمام مستورات کو الحمدللہ یہاں نظم ہے. بڑی بڑی عورتیں بھی بیچاریاں آ کر پڑھتی ہیں. وہ بڑی خواتین ابھی بھی یہاں بھی موجود ہیں, وہ خواتین ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی آئیے, 10 بجے سے 12 بجے تک کا ٹائم ہے, درمیان میں آؤ پڑھو. میں شرما لے کو, میں یہاں کو یہ نہ, میں وہ نہ, میں انہوں کیا بولتی, کون تے بھی کیا ہی بولتی, میرا اللہ کیا بولتا. صبح کا دن تو پڑھتے مر گئی, اللہ کیا مغفرت ہو جائے گی.
صرف تیرے اس سے تکلیف کے ساتھ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فلہ اجران، حدیث پاک میں جو قرآن پاک پڑھے اور اپنی زبان کو تکلیف کی وجہ سے وہ مکمل تلفظ کرنے سے قاصر ہونے کے باوجود اپنے زبان پر اس لفظ کو مشکل سے نکالے، اللہ اسے ڈبل اجر دے گا۔ تو اس لیے بڑے بھی جتیا کو ہی سب جنے اپنے اپنے فون نمبر لکھو جو کیا بھائی فون نمبر بچ اندر بیٹھ کو ہی کون بھی ساتھ یہاں فون نمبر لکھو، نام لکھو، کام لکھو، فون نمبر لکھو، علاقہ لکھو، آؤ کو پڑھو۔ اگر قرآن پاک ایک بار پڑھ کو ہی اور ایک بار دہراؤ، صحیح کرو قرآن پاک کو۔ رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ خالہ کے پاس سیکھے کہاں کی کیا کہتے ہیں قرات کہتے ہیں، ال میں کون سا گناہ ہے؟ ال کا گھسیٹ لگ جا رہی سوتے میں، ال کا تو کون سا گناہ ہے بھی اس میں ہے کیا؟ خالہ بیچارے پکا دے پڑھائے انہوں، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، جتنی خالائیں انتقال ہو گئی بیچارے، ان کو جو آتا تھا وہ پڑھا دی تھی، لیکن بھئی اب الحمدللہ تجوید کی ترقی ہو گئی ہے، تجوید سے پڑھو۔ مرد حضرات بھی عورتیں بھی، شرماؤ ہی مت۔ ارے بھئی تم کیوں شرما رہے ہو؟ یہی تمہارا اللہ کے کلام کے لیے تکلیف اٹھانا اللہ کو بھا جائے، اللہ کو اچھا لگ جائے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے، زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے، کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے مرد حضرات بھی مستورات بھی سب نیت کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کی برکت سے سب کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تفسیر میں میں نے ایک وعدہ کیا تھا رشتہ داری کے سلسلے میں، وہ بھی کل انشاءاللہ میں شام میں بتاؤں گا، کل شام میں، کل جمعرات نا بھائی، کل ختم، کل تو ہے نا، ٹائم ہے نا، کل شام میں بتاؤں گا۔ اور کل جو صبح کا جو بیان ہوگا ہمارا دروس رمضان، اس میں انشاءاللہ سورتوں کے سلسلے میں مختصر، اس لیے کہ دروس رمضان تو چلتا رہے گا، دروس تو چلتا رہے گا، تو اس میں انشاءاللہ سورتوں کے سلسلے میں کیا فوائد ہیں، کیا فضائل ہیں، کیا مسائل ہیں، مختصر انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔